اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 93۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے۔ کل الطعامی، کلو سب، الطعامی کھانا یا کھانے کی چیزیں، کانا تھیں، حلن حلال، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، الا سوائے ما جسے حرم حرام کیا اسرائیل نے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جس کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ اسرائیل نے علا پر نفسی ہی اپنے نفس، من سے قبلی پہلے، ان کہ تنزل نازل کی گئی، التورات تورات، قل فرمائیے، فأتو لاؤ، بالتورات تورات، فتلوہا پھر اسے پڑھو، ان اگر کنتم تم ہو، صادقین سچے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 کا گزشتہ آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 92 کے ساتھ تعلق یہ ہے۔ آیت نمبر 92 کے اندر بتایا گیا کہ نیکی کسے کہتے ہیں، نیکی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک نے اس کا طریقہ بتایا کہ تم اپنی محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں جب خرچ کرو گے تو یہ نیکی کا انتہائی اعلیٰ ترین مقام ہوگا۔ اس آیت کے اندر، آیت نمبر 93 کے اندر، جس کو آج کی کلاس میں ہم پڑھ رہے ہیں، بنی اسرائیل کا، یہود کا ایک انتہائی غلط نظریہ تھا۔ وہ اپنے طور پر اونٹ کے گوشت کو نہ کھانا بھی نیکی قرار دیتے تھے، اونٹ کے دودھ کو نہ پینا بھی نیکی قرار دیتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کے اس نظریے کا رد کیا کہ اونٹ کا گوشت نہ کھانا یا اونٹ کا دودھ نہ پینا یہ کوئی نیکی تو نہیں ہے، اس کا عبادت کے ساتھ کوئی دور دور کا بھی کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ عجیب تماشا یہ تھا، یہود یہ کہتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان سب کے اوپر اونٹ کا گوشت حرام تھا، اونٹ کا دودھ حرام تھا، اور وہ اپنے نظریے کو اتنی تقویت دیتے، وہ کہتے کہ یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی کے پابند ہیں، اور لوگوں کو بھٹکانے کے لیے اور لوگوں کو ورغلانے کے لیے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر، سچے پیغمبر جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کرنے کے لیے یہ کہتے کہ تورات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں کھاتے تھے، اور کئی پیغمبروں کے حوالے دیتے کہ وہ بھی نہیں کھاتے تھے۔ تو یہ کیسے ملت ابراہیمی کے پابند ہیں یہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو وہ ثابت یہ کرتے اپنے طور پر کہ نہیں، یہ ملت ابراہیمی پر نہیں ہے، ملت ابراہیمی پر ہم ہیں، کیونکہ جو ملت ابراہیمی پر ہوتا ہے وہ تو اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھاتا، اونٹ کا دودھ بھی نہیں پیتا۔ اس پر اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ اتاری، ان کی یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے۔ بہت بڑی یہ دلیل ہے یہود کے گمراہ ہونے کی اور غلط ہونے کی۔ اللہ پاک نے بتایا کہ یہود میرے پیغمبر کو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، میں بتاتا ہوں، اللہ پاک فرماتا ہے میں رب العالمین بتاتا ہوں کہ نہیں، یہ پیغمبر، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سچے ہیں، یہود جھوٹے ہیں، یہ گمراہ ہیں، یہ پیغمبروں کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہیں۔ آیت سنیے گا، آپ پر بات واضح ہو جائے گی۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے سب کھانے حلال تھے۔ اللہ پاک نے جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے ان کے اس گمراہ نظریے کی، اس کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے۔ فرمایا سب کھانے کی چیزیں حلال تھیں بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ نے تو بنی اسرائیل پر کوئی چیز حرام نہیں کی۔
الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر وہ جسے حرام کیا اسرائیل نے اپنے نفس پر۔ میں بتا چکا ہوں کہ حضرت اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، جس کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر ممتاز مقام کے حامل تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اتنی بندگی کی کہ ان کا یہی لقب ہو گیا، اسرائیل، اللہ کا بندہ۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرا کا معنی ہوگا بندہ، ایل سے مراد ہے اللہ، اللہ کا بندہ۔ حضرت اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی بیماری اور تکلیف تھی۔ عرق النساء، ایک روایت کے مطابق ان کو بیماری تھی، عرق النساء۔ تو اس بیماری کی وجہ سے وہ احتیاط کرتے تھے اونٹ کے گوشت سے، اونٹ کے دودھ سے۔ ان کو ڈاکٹروں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ اونٹ کے گوشت سے اور اونٹ کے دودھ سے پرہیز کریں گے تو آپ اس تکلیف سے بچ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے خود اپنے اوپر، اللہ پاک نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ اسرائیل نے اپنے اوپر اسے حرام کیا تھا۔ کل بنی اسرائیل کے لیے، تمام بنی اسرائیل کے لیے یہ گوشت حرام نہیں کیا گیا، دودھ حرام نہیں کیا گیا۔ کسی پیغمبر نے بھی اونٹ کے گوشت اور اونٹ کے دودھ کو حرام نہیں کیا، کسی پیغمبر نے بھی۔ نہ اللہ نے یہ حکم نازل کیا، نہ کسی پیغمبر نے منع کیا یا حرام کیا، ما سوائے حضرت اسرائیل کے۔ انہوں نے بھی خود اپنی مرضی سے اپنے آپ پر اس کو حرام کر لیا تھا۔ من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ تورات تو بعد میں اتری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور بعد میں ہے، یعقوب علیہ السلام کا دور پہلے ہے، اور تورات سے بھی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی کہ اس کے اندر تاریخی کڑیاں ہی نہیں ملتی، زمانہ ہی میچ نہیں ہوتا۔ زمانہ، دور کا کتنا فاصلہ ہے، وقت کا، زمانے کا کتنا فاصلہ ہے، زمانی بعد ہے، زمانی دوری ہے، زمانے کے اعتبار سے فاصلہ ہے، دوری ہے۔ وہ کیسے اس بات کو درست مان لیا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں کھاتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام بھی نہیں کھاتے تھے، نوح علیہ السلام کا زمانہ بھی پہلے، ابراہیم علیہ السلام کا بھی زمانہ پہلے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ بھی پہلے۔ تورات تو آئی ہی بعد میں ہے، تورات تو نازل ہی بعد میں ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا تو دور ہی بعد میں ہے۔ اب سنیے گا آگے، اللہ پاک فرماتا ہے، قل، اے میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرمائیے، فَأْتُو، لاؤ، بالتورات، تورات لاؤ نا، تورات لے آؤ، دکھاؤ لا کر ہمیں تورات۔ اللہ نے کوئی ایسا حکم اتارا ہو کہ اونٹ حرام ہے یا اونٹ کا گوشت، اونٹنی کا دودھ حرام ہے، جاؤ جا کے لے آؤ۔ قل، آپ فرمائیے، فَأْتُو، لاؤ، بالتورات، تورات، فَاتْلُوہا، پھر پڑھو اسے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ نہیں لا سکے وہ، انہیں معلوم تھا کہ ہم جھوٹے ہیں۔ انہیں جس قدر ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوا، وہ اپنی مثال آپ ہے، اتنی بڑی مثال ہے یہ یہود کے گمراہ ہونے کی۔ وہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، آخری پیغمبر کو غلط قرار دیتے، آخری پیغمبر کو جھوٹا قرار دیتے، استغفر اللہ، معاذ اللہ، العیاذ باللہ۔ وہ آخری پیغمبر کی طرف جھوٹ منسوب کرتے، وہ آخری پیغمبر کو ملت ابراہیمی کا مخالف قرار دیتے، اور آخری پیغمبر کو ملت ابراہیمی کا مخالف قرار دینے کے لیے کیا انہوں نے دلیل پیش کی؟ اتنی من گھڑت دلیل، اتنی بھونڈی دلیل، اتنی بے سر و پا دلیل، بے تکی دلیل، جس کا نہ سر نہ پاؤں۔ آپ دیکھ لیں، تاریخ کا کوئی طالب علم بھی ہو تو وہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہی بعد کا ہے، سارے پیغمبروں کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ یہ جتنے بھی پیغمبروں کا وہ حوالہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، دیکھیں آگے اللہ پاک نے اپنی بات کو کیسے پختہ بنایا، فمن، پس جو، افترا، بہتان لگاتا ہے، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ کا، جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگاتا ہے، من بعد ذالک، اس ساری کاروائی کے بعد،
یعنی یہ سارا کچھ جاننے کے بعد کہ ان کا دور ہی پہلے کا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دور ہی بعد کا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ قل، آپ فرمائیے، صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا، فاتبعوا، پس اے لوگو، مسلمانوں کو خطاب کیا گیا، اہل ایمان کو خطاب کیا گیا، فاتبعوا، پیروی کرو، ملت ابراہیم، ابراہیم کی، حنیفاً، حضرت ابراہیم ہر باطل سے الگ تھے، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کسی گمراہی سے کوئی تعلق نہیں تھا، کسی باطل سے کوئی تعلق نہیں تھا، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے بالکل نہ تھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کی سچائی اور صداقت پر گہرا ایمان اور ایقان اور یقین کی دولت عطا فرمائے، اپنے اس کلام کو معنی، ترجمہ، تفسیر اور تشریح کے ساتھ پڑھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کے پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو ختم ہوئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 95 پر، 95 پر۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله